بھی ان کی نظر ہوتی تھی اور بڑے مفید مشورے دیا کرتی تھی. کسی مسئلے پہ بھی آپ ان سے مشورہ لیں تو وہ بڑی ہی دینی پیرائی میں، بڑی ہی احادیث کے حوالے سے، بڑی ہی قرآنی آیات کے حوالے سے ترجمہ کر کے بتا کے، ان کا علم بڑا وسیع تھا. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی ان کے ہاتھ کو خالی دیکھا ہو. ان کے ایک ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی جسے وہ کبھی انگلیوں پر لپیٹا ہوتا تھا، کبھی ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا، اور وہ مسلسل پڑھتی رہتی تھی. اور 5 وقت کی وہ نمازی خاتون تھی، کلام پاک بھی پڑھتی تھی. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ کا منصورہ بہت خوبصورت ہے، اس میں بڑے موٹے موٹے الفاظ ہیں. آپ بھائی یقین جانیں کہ دوسری دفعہ جب وہ لاہور سے اسلام آباد آئیں تب محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے پہلے تو مجھے کہا یہ منصورہ آپ رکھ لو. میں نے کہا نہیں جی، انسان کو عادت ہوتی ہے، آنکھوں کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو صورتیں اس میں ہوتی ہیں وہ بڑی روانی سے انسان پڑھتا ہے. تو دوسری دفعہ جب وہ آئیں تو میرے لیے ویسا ہی بالکل منصورہ لے کے آئیں جو آج تک میرے پاس موجود ہے. اللہ انہیں ان کے درجات بلند کرے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، اور جنت الفردوس میں جگہ دے. ان سے اگر کسی بھی چیز کی پسندیدگی کا میں نے اظہار کیا ہے تو فوراً انہوں نے مجھے دینے کو یہ کہا کہ آپ رکھ لیں. میں کہتی تھی نہیں جی، آپ پھر آئیں گی، پھر دوسری دفعہ لے آئیں. اور بالکل اسی رنگ کا، اسی جلد کا انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے منگوایا ہوگا، تو وہ میرے لیے منصورہ لے کے آئیں جس پہ آج بھی میں پڑھتی ہوں صورتیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور سب سے بڑی بات یہ، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا ان کے پاس بیٹھ کے کہ میں کوئی باہر کی خاتون ہوں یا میرا اس گھر سے کوئی سیاسی تعلق ہے. آپ یقین جانیں میں نے کبھی سیاسی تعلق سمجھا بھی نہیں، نہ انہوں نے سمجھا. انہوں نے ہمیشہ مجھے گھر کا فرد جانا اور گھر کے فرد کی طرح پیار کیا، اور گھر کے فرد کی طرح پیار سے بلایا اور پیار سے ہمیشہ رخصت کیا. جب بھی وہ یہاں اکیلی ہوتی تھی، کبھی کلثوم نواز صاحبہ، میاں صاحب باہر بیرون ملک دورے پہ گئے ہوں تو مجھے اکثر فون کر کے کہا کرتی تھی کہ میں ادھر اسلام آباد آئی ہوں، تم آ جاؤ. اور جب میں گھنٹوں ان کے پاس بیٹھ کے اٹھنے لگتی تھی تو کہتی تھی تھوڑی دیر اور بیٹھ جا. میں کہنا جی میں صبح 11 بجے کے آئی تھی. کہتے نہیں حالی تو نہیں جانا، ہم تو رات کا کھانا کھا کے جانا ہے. اور میں نے وہی نمازیں پڑھنی 2-3 جو وقت ہونا، اور آنی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کبھی ایسے نہیں جانے دیا گھر سے کہ میں بغیر کھانا کھایا ہوں، یا میرے ساتھ کبھی بیگم نواز شریف صاحبہ نے کوئی ایسا وقت ہوا ہو. مجھے ہر لمحہ وہ یاد آتی تھی. اور اب آپی جی کی وفات کے بعد تو مجھے ایسے لگتا ہے میرے ذہن میں ایک فلم چلتی ہے ان کی تمام باتوں کی، ان تمام یادوں کی، ان تمام احوال کی، ان تمام موقعوں کی، ان تمام جگہوں کی، مکہ کی، مدینہ کی، جدہ کی، لندن کی، پاکستان کی، لاہور کی، اسلام آباد کی. میرے پاس ایسی یادیں ہیں کہ میرا دل دکھتا ہے، میرے سے بولا نہیں جا سکتا کہ میں نے کیا کیا ان کی ذات میں دیکھا، کیا کیا ان کی شخصیت میں دیکھا، اور کیا کچھ میں نے ان سے حاصل کیا. میں نے سب سے پہلے جو میرے ذہن میں نام آیا تھا وہ میں نے مشاہد اللہ خان صاحب سے کل رات کو بات کی، تو میں نے کہا کہ ہم اگلے پورا ویک کوئی سیاسی پروگرام، سیاسی بات نہیں کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بیگم شمیم اختر جو کہ والدہ صاحبہ قائد محترم میاں محمد نواز صاحب کی ہیں ان پر بات کریں. تو جو میں نے انہوں نے جو میں نے پوچھا کن سے کریں، تو آپ کا نام جو ہے وہ سر فہرست آیا تھا. شاید یہ ہماری خوش نصیبی ہے سننے والوں کے بھی، آپ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں، شریف فیملی پر مشکل وقت بہت زیادہ آئے، اور اس پچھلے 25 سال میں آسان وقت کچھ عرصہ آیا، 2 سال 2.5 سال، پھر مشکل وقت جب فیملی پہ مشکل وقت ہوتا تھا، آپ نے ان حالات میں بیگم صاحبہ کو کیسے پایا؟ بیگم نواز شریف صاحبہ کا آپ پوچھ رہے ہیں یا جی بیگم شمیم اختر کا پوچھ رہا ہوں میں. بیگم نواز شریف صاحب کے بعد میں آؤں گا، پہلے شمیم صاحب کے بارے میں. آپ کسی کو کبھی بھی پریشان نہیں دیکھا. بڑی حوصلہ مند، بڑی صبر والی اور بڑی اللہ توکل خاتون تھی. انہوں نے برے سے برے حالات میں بھی کبھی بیچارگی یا بے بسی ظاہر نہیں ہونے دی. وہ ایک ہمت اور عظمت کا مینار تھی اپنی اولاد کے لیے، اس پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہم خواتین کے لیے، اور وہ اپنے احباب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کنبہ کے لیے. ان کی جو خدمات تھی وہ صرف ایک گھریلو خاتون کی نہیں تھی. ان میں جو حوصلہ اور صبر اور تحمل تھا، اور جو اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی اللہ نے میری کبھی کوئی دعا رد نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ مشکلوں سے نکالا ہے، میرے بچوں کو نکالا ہے. جس وقت میاں شہباز صاحب، ایک دفعہ کی بات ہے کہ وہ پاکستان آئے تھے جہاز میں پرویز مشرف کے دور میں، پھر ان کا جہاز ڈائیورٹ کر دیا گیا تھا.
اور واپس وہ چلے گئے تھے. تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے جب پتا چلا کہ وہ چلے ہیں تو میں گاڑی لے کے سیدھی خانہ کعبہ چلی گئی اور میں نے اللہ کے گھر کے سامنے فریاد کی کہ اللہ میاں میں نے اپنا بیٹا تم سے لینا ہے اور میرا بیٹا خیر خیریت سے واپس آئے پاکستان سے, اللہ اسے ہر مصیبت سے بچائے. اور جب تک شہباز شریف صاحب کا جہاز جدہ میں لینڈ نہیں ہوا جب تک وہ خانہ کعبہ رہی, اور پھر جب انہیں